حکومت کیا ہے. ہو سکتا ہمیں بلال مسجد تک جانا وہ جو ہے نصیب نہ ہو، مگر خدا کی قسم ضمیر مطمئن ہے کہ جو پرچم اٹھا کر کے چلے ہیں یہ اس کا پرچم نہیں ہے، یہ وہ پرچم ہے جو ہماری ماں نے اپنا دودھ پلاتے ہوئے لوریاں دیتے ہوئے کہا تھا میں صدقے یا رسول اللہ. یہ وہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ وہ نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بس اس غلامی پر ناز ہے. یہ ہے کہ وہ شخص کھڑا ہو کر کے کہے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے. بس اس رشتے سے وفا کرنی ہے. آپ سب نے ساتھ دینا ہے، آپ سب نے ساتھ دینا ہے. اس میں آپ کا اپنا ساتھ ہے، تحریک کا ساتھ ہے. یہ نظام مصطفیٰ تو وقت گزر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نچوانے کی دعوت نہیں دیتے کہ آؤ بیٹیوں کو بے پردہ لے آؤ، نہیں. رشوت کی بھی نہیں دیتے، سود کی بھی نہیں دیتے، بتخوری کی بھی نہیں دیتے، ٹارگٹ کلر کی بھی نہیں دیتے. وہ بہت ساری بیماریاں ہیں، نہیں. ہم کہتے ہیں سودی نظام کا خاتمہ کرو، اسلامی نظام کا نفاذ کرو، دین محمدی کو تخت پر لے کر کے آؤ. بس پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے نظریے کو، اپنے نعرے کو، اپنے پرچم کو، اپنے منشور کو، اپنی بات کو، اپنے دین کو یا اپنے قائد کو چھوڑ کر کسی اور سے وفا کریں. ہم نے جو وفا کرنی اپنے سچے مذہب کے ساتھ کرنی ہے، اور جو اپنے ان چیزوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا وہ پھر اس قوم کے ساتھ بھی وفا نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا آپ سب کو ہماری یہ دعوت ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے جو ایک بڑی کوشش ہونے جا رہی ہے، آپ اس دن کوشش کریں کہ آپ کی شہادت، آپ کی امانت، آپ کی گواہی، آپ کی وکالت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے ہونی چاہیے. یہی میرا پیغام تھا، یہی میری دعوت تھی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، ایسا کہ اس دین کا اظہار ہو جائے. یہ دین ہم سے قربانی مانگے گا، ہم دیں گے. صحابہ نے اپنے بچے دیے، اپنے والدین دیے، اپنے بھائی دیے، اپنا مال و متاع دیا. اب اس پر میں بات کروں تو سوال یہاں آ کر کے ختم ہوگا کہ وہ کیا چیز تھی جو صحابہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں دی. وہ چل پڑے، حکم آ گیا ہجرت کرو مکہ سے، چلو دوسرے شہر کی طرف، وہ چل پڑے. انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا کہ ہمارے یہ لہلہاتے باغات کا کیا بنے گا، ہمارے ان مویشیوں کا، جانوروں کا کیا بنے گا، ہمارے ان کھیتوں باغات کا کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا، ہمارے بزنس کا، ہماری تجارت کا کیا بنے گا، ہماری رشتہ داریوں کا کیا بنے گا. نہیں، حکم آ گیا بس حضور کے دین کو غالب کرنا، اٹھو. وہ حضور کے دین کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے چل پڑے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ببرکت میں بیٹھنے والے ہیں. میں بھی نعرہ لگاتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر صاحب عمل سے زندگی بنتی ہے. میں بھی نعرہ لگاتا ہوں کہ صحابہ سے محبت ہے، لیکن وہ کیا میرا یہ کہنا کہ نبی سے عشق یا صحابہ سے محبت وہ زبان کی حد تک نہیں، عمل سے ثابت بھی کرنا ہوگا. جب صحابہ چلے غلبہ دین کے لیے تو بس جب ان کا سفر شروع ہوا تو کسی کا مزار کہاں، کسی کا مزار شریف کہاں، کسی کا مزار شریف کہاں. ہمارے ہاں کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی کا کتنا بڑا مقام ہے. آپ ہم سب کہیں گے کہ کراچی کی سب سے بڑی درگاہ جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا کی ہے. یہ حسنی حسینی بزرگ ہیں، یہ نجیب الطرفین ہیں، اور یہ تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، مگر یہ غلبہ دین کے لیے چلے تھے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس مقام پر آ کر کے حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. یہ شہید ہیں. یہ کس بات کا جھگڑا تھا ان کا؟ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں تھا. بس ان کا جھگڑا یہی تھا، ان کی چاہت، ان کی منشا، ان کی خواہش، ان کی جستجو، ان کی آرزو، ان کی کڑن، ان کی لگن، ان کی تڑپ، ان کی چاہت فقط ایک تھی کہ میرے نانا جان کا چمکتا دین جو ہے اس کا نظام
اس کے نظام کا نفاذ ہو جائے، یعنی غلبہ دین ہو ہر طرف، یہ کفر کے بادل چھٹ جائیں اور ہر طرف اسلام کا پھیرا جو ہے وہ بلند ہو. یہ تھا. صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی. میں بات اپنی اختتام کی طرف لے کر آؤں. سب کچھ قربان کر دیا. حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی جب فرمایا کرتے، فرماتے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا تو جا کر کے دین اسلام نے ان کو بہت کچھ دیا اور عزت بخشی، مگر انہوں نے پہلے قربانی دی. مگر آج نور حرم مسجد میں ہمارے پیارے امام صاحب کی امامت میں نماز پڑھنے والے، میں نے بھی الحمدللہ حضرت کی ابتدا میں نماز ادا کی، بہت خوبصورت نماز پڑھائی ماشاءاللہ. آج میں بھی اپنے آپ سے پوچھ لوں، آپ بھی پوچھئے، غلبہ دین کے لیے میں نے کیا کیا؟ کتنے لوگوں کو میں نے مسلمان کیا؟ مجھ سمیت ہر کوئی پوچھے، جواب یہ آئے گا کہ جو میں 5 سے 10 منٹ میں اپنے اوپر پورا اسلام نافذ کر سکتا ہوں، اپنے اوپر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، شاید یہ اسلام کو میں نے اپنے اوپر بھی نافذ نہیں کیا. میری بات اگر کہیں غلط ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا، ورنہ اس فقیر کی بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہیں کیا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو حضور کی پیاری سنت کو ایسے اتار کر کے، ایسے پیسے دے کر کے پھر گندی نالی میں بہا دیتے ہوں گے. صحابہ نے بچے دیے، جانیں دی ہیں، گھر بار دیا، سب کچھ دیا ہے. کتنے ایسے ہوں گے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرتے، مگر وہ شاید قرآن عظیم کو اوپر دیکھ کے بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے. کتنے ایسے ہوں گے کہ نماز جو 5 وقت فرض ہے، وہ نماز کے فرائض و واجبات و مستحبات وہ اس تک کو نہیں سیکھ سکے. کتنے ایسے ہوں گے کہ نماز جنازہ اگر پڑھانے کا موقع میسر آئے، ارے والد کی جنازہ پڑھانا تو بہت بڑی بات، کجا بات ہے، آج تو پیچھے کھڑے ہو کر کے وہ 4 تکبیریں بھی اس کو پڑھنی نہیں آتی. یہ ہماری حقیقت. میں نے اپنی اولاد کی کیا تربیت کرنی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کرنی تھی، میں نے اپنی آج سوال ہے، ایک شوہر سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ کلمے کے نام پر، دین کے نام پر یہ حلال ہوئی ہے تیرے لیے، اب بتا اس کو کتنا دین تو نے پڑھایا؟ نہ بابا، جواب نہیں ہے. ایک والد سے پوچھے کہ بتاؤ یہ تمہاری صاحبزادی بیٹی ہے، ٹھیک ہے ہم سب مانتے ہیں کہ آپ نے اسکول کالج یونیورسٹی کی بڑی تعلیم دینے کی کوشش کی ہوگی، مگر یہ بتاؤ اس کو دین کتنا پڑھایا؟ جواب. ایک بھائی سے بھی سوال کر لیا جائے کہ ہاں صاحب بتائیے آپ نے اپنی بہن کو کتنا دین پڑھایا، تو تقریباً 80 90 95% کاٹس لگ جائے گا. نہیں. کیا یہ ہمارا زندگی کا مقصد تھا؟ صحابہ کرام کی ساری زندگی کا مطالعہ کر کے اگر اس کا خلاصہ کرے نا تو بات یہ آتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. غلبہ دین، ایک تو ہم اپنے اوپر نافذ کریں دین کو. آج ہماری جو حالت پاکستان میں یہ ہوئی ہے نا، یہ بڑا پیارا وطن ہے پاکستان، بہت ہی خوبصورت وطن ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پوری دنیا میں 2 ریاستیں دین کے نام پر بنی، ایک ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان. پوری دنیا میں 2 ہی بڑی ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک ہجرت فرض تھی جو مکہ سے مدینہ کی جانب ہوئی، اور ایک ہجرت ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہوئی جو عوامی اعتبار سے سب سے بڑی ہجرت ہے. مگر اس ریاست مدینہ کے اندر، اس ریاست پاکستان کے اندر ہم دیکھیں کہ آج اسلام کی حالت کیا ہے. سود، وہ کون سا ایسا گھر ہے جس کے گھر تک سود کا، اس کے دروازے تک غبار نہیں پہنچا؟ کوئی بتائے. سود. پھر آج ہمارے ہاں رشوت، پھر اور ظلم کی بہت ساری داستانیں. تو اس نظام کو ہم ایسے چلنے دیں گے؟ نہیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا واحد حل پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے. کیوں جی؟ بات میری پوری ہے حضور. نظام مصطفیٰ. اب نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑا کون ہوگا؟ نظام مصطفیٰ کے لیے حضور کے غلام کھڑے ہوں گے، اور کون کھڑا ہوگا؟ تو جب نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے حضور کے غلام آ جائیں
کہ ہم نے یہ نعرہ لگا دیا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا، لوگ کہتے تھے نا کہ یہ مذہبی نعرہ ہے، یہ کسی جگہ پہ بھی نہیں لگنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمارا تو وطن جب بنا تھا، آزاد ہوا تھا، اس وقت بھی نعرہ مذہبی نعرہ لگا تھا. مسٹر محمد علی جناح صاحب کے ساتھ جو لوگ جمع ہوئے تھے نا، وہ دین کے مذہب کے نام پر جمع ہوئے تھے، اور اس وقت یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ تھا نعرہ اس وقت. اور آج ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار واپس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا تیسرا چوتھا کوئی آپشن نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوٹ کر اپنے نبی سے عشق و وفا کریں، اپنے نبی کے چمکتے دین کو تخت پر لے کر آئیں، اور دین کو تخت پر لانے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان میدان عمل میں ہے. میں آپ کا وہ بھائی، دوست کہیں، بھائی کہیں، آپ کا خادم، آپ کا یہ حلقہ NA-247 ہے. اس سے قومی اسمبلی تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر کرین کے نشان پر یہ فقیر الیکشن میں موجود ہے، کھڑا ہے. کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے. کیا نعرہ کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میں نے یہ بات عام باہر نہیں کی، آج میں ابھی کر رہا ہوں کیونکہ ایک بہت منظم ماحول ہے. خدا کی قسم یہ میڈیا ریکارڈ ہو رہا ہے دیگر سیاسی پارٹیوں سے کہ جو نہیں چاہتے کہ نظام مصطفیٰ ہے. نہ جانے ہمیں کتنی بڑی بڑی آفرز کی جاتی ہیں کہ بس صاحب آپ یہ لو، مگر یہ نظام مصطفیٰ کی بات نہ کرو. مگر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما دے.